السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے نیک لوگوں کی روح، کون سے فرشتے آتے ہیں نکالنے نیک لوگوں کی روح؟ جب نیک لوگ ان کا انتقال ہوتا ہے، جو انسان موت کے وقت جو نیک انسان ہوتے ہیں ان کی روح کیسے نکالتے ہیں اور کون فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں؟ نیک لوگوں کی روح نیک فرشتے آتے ہیں جس ٹائم ان کا روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، جو ٹائم ہوتی ہے، وہ اس ٹائم پہ فرشتے نیک اترتے ہیں اور نیک فرشتے آتے ہیں۔ ان کی روح کو بہت آہستہ سے، بہت اچھے اچھے ناموں سے، بہت پیارے پیارے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے جو نیک اعمال کیے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اسی حساب سے ان کے مطابق نیک فرشتے آتے ہیں ان کی روح نکالنے کے لیے۔ موت کے وقت ان کی روح اچھے اچھے ناموں سے لے کر نکالا جاتا ہے۔ اچھے اچھے فرشتے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور بہت شاباشیاں دیتے ہیں، اور موت کے وقت ان کی روح کو آہستہ سے ایسے نکالتے ہیں جیسے گویا ان کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور روح نکالنے کے وقت ان کی روح کو لے کر کے وہ 7 آسمان پر جاتے ہیں۔ اب وہ ایک آسمان پہ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کو ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں ان کا، اور بولتے ہیں کہ کون سی نیک روح آ رہی ہے جو ان کی خوشبو بہت زیادہ مطلب مہک آ رہی ہے، کوئی نیک روح کی پہچان ہے، کوئی نیک روح آ رہی ہے۔ پھر ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ دوسرے آسمان کے بھی فرشتے اسی طریقے سے ان کا ویلکم کرتے ہیں اور ان کے اچھے اچھے ناموں سے انہیں پکارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ روح جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے سے کہ جا کر اس روح کو قبر میں ڈال دو، اور قبر اس طریقے سے سجانا جیسے دلہن کا بستر سجا ہو۔ تو اس طریقے سے وہ سجاتے ہیں قبر کو اور انہیں آرام سے سلا دیا جاتا ہے۔ سلانے کے بعد ان کو سلانے کے بعد اس کے بعد دکھایا جاتا ہے ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے۔ جنت کی کھڑکی کھولنے کے بعد انہیں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے جنت جو تم نے نیک اعمال کیے ہیں، جو تمہیں اللہ نے اس سے نوازے ہیں۔ اس کے بعد انہیں دکھایا جاتا ہے پیر کے نیچے سائڈ میں جہنم، پیر کے نیچے بولتے ہیں جس سے اللہ نے تجھے ان چیزوں سے بچا لیے، جو ایک جہنم کا کھڑکی مطلب ونڈو کھول کر دکھایا جاتا ہے اور ایک جنت کا ونڈو کھول کر دکھایا جاتا ہے انہیں۔ تو جنت اور جہنم دونوں دکھایا جاتا ہے، پر جنت اور کہا جاتا ہے پھر فرشتے سے اللہ پاک کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ یہ ان کی جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے اور انہیں آرام سے لٹا دو۔ تو پھر وہ فرشتے لٹا کر انہیں چلے جاتے ہیں، ان کو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے نیک اعمال کی۔ پھر اس کے بعد انہیں ہوتا یہ ہے کہ قبر میں 2 ایسے شخص آتے ہیں جن کا نام ہے منکر و نکیر۔ وہ آتے ہیں، آنے کے بعد وہ انہیں اٹھاتے ہیں، بہت بھیانک سی آواز آتی ہے، بہت شوروں کی آواز آتی ہے، اور ایک خوفناک منظر اس ٹائم کا رہتا ہے، جو اتنی بھیانک سی آواز آتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ مطلب جن کی موت ہوتی ہے یا جن کی روح نکال لی جاتی ہے، جن کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، ان کو اس حساب سے اس ٹائم ان کا خوفناک منظر ہوتا ہے، جو منظر انہیں دکھائی جاتی ہے کہ جیسے منکر نکیر اتنے بڑے بڑے آنکھ والے ہوتے ہیں اور بہت
خوفناک ساؤنڈ سے ان کی آواز اتنی بھیانک نکلتی ہے کہ پورا چیرتے دہاڑتے آتے ہیں وہ. آنے کے بعد پھر انہیں بیٹھایا جاتا ہے، ان کو پکار کے بیٹھاتے ہیں، پھر ان سے سوالات شروع کرتے ہیں. سوالات کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ من ربکم مدینکم من دینکم. تو وہ صحیح اسی ٹائپ سے جواب دیتے ہیں کہ میرا رب خدا ہے اور میرا دین اسلام ہے. اور 3 سوال ان سے کیا جاتا ہے، جس میں نیک انسان اگر ہوں گے تو وہ سوال کا جواب دے دیں گے. وہ من ربکم من دینکم، دین تمہارا کیا ہے؟ دین میرا اسلام ہے. من نبیکم، نبی تمہارا کون ہے؟ نبی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام بتائیں گے وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر انہوں نے سوال کر کے پھر بولتے ہیں کہ تم آرام سے لیٹ جاؤ. ان کو آنسر مل جاتی ہے اور وہ چلے جاتے. پھر جب وہ اس ٹائم پہ اگر ممکن نکیر جب آتے ہیں سوالات کرنے، تو وہ جو نمازی ہوں گے تو وہ نماز کے سلسلے میں وہ کہیں گے کہ ہٹو میرا عصر کا ٹائم جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے. تو وہ منکر نکیر بتائیں گے کہ یہ تمہارا یہ قبر ہے، یہ تمہارا قبر ہے، یہاں کوئی نماز کتاب کا سلسلہ نہیں، یہاں نماز اور کتاب کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، یہ تمہارا قبر ہے. تو پھر وہ انہوں نے بولیں گے ٹھیک ہے آپ اسٹارٹ کیجئے سوال جواب سے. تو وہی سوال جواب وہ دیں گے، سوال جواب کریں گے اور وہ آنسر دیں گے. جو نیک انسان ہوں گے وہ اسی ٹائم اس کا آنسر دیتے ہیں، اور مطلب اس سوال کا جواب دیتے ہیں. اور برے انسان کا جن کا برا اعمال ہو، جو دنیا میں برائی کیے ہیں، تو ان کا کیسے روح نکالا جائے گا اور کیسے فرشتے ان کے لیے آئیں گے جو روح نکالنے کے لیے آئیں گے. تو ان کے لیے جو برے انسان ہوں گے، جو بد نیکی کیے ہوں گے، برائیاں کیے ہوں گے، تو ان کے لیے انہی کے حساب سے ان کے مطابق وہ روح نکالنے کے لیے وہ فرشتے آئیں گے. گندے سندے فرشتے رہتے ہیں اور وہ انہی کے حساب سے وہ بدبودار ٹھاٹ کی وہ لے کر آئیں گے. اس میں ان کی روح کو نکالنے کی کوشش کریں گے. جو بد وقت روح ہوگی وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے گی. جو دنیا سے زیادہ لگاؤ کر بیٹھے ہوں وہ نکالنے کے لیے بہت کوشش کریں گے تو وہ نکلے گی ہی نہیں. جیسے مچھلی ہوتی ہے نا، ویسے مچھلی کی طرح چھٹ پٹائے گی روح، پھر اندر جائے گی، پھر وہ نکالنے کی کوشش کریں گے، وہ نہیں نکلنا چاہے گی، پھر بہت مشکل سے وہ روح نکالی جاتی ہے. وہ روح نکالنے کے بعد پھر انہیں دکھایا جاتا ہے، وہی 7 آسمان پہ لے جایا جاتا ہے وہ روح. تو سب لوگ اسے بولتے ہیں لے جاؤ یہ کس کی روح ہے؟ بد وقت بد برائی نیکی کی ہوئی روح ہے، تو اس کو لے جاؤ یہاں سے. پھر وہ روح کو واپس قبر میں لایا جاتا ہے، جس کو لانے کے بعد وہ دکھایا جاتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں ان کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے اور جہنم کی کھڑکی کھول دیا جائے. جب جہنم کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، اس میں جہنم کی آگ کی، وہ شعلے کی، وہ ہوا، وہ آگ ہی آگ نکلتی ہے. اور جہنم قبر میں وہ بستر آگ کی رہتی ہے. تو اس لیے انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ جب وقت دیے ہیں تو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کسی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے ہیں. یہ نہیں کہ دنیا میں عیش و آرام سے جی رہے ہیں زندگی اور اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. محنت کرنی ہے اپنے اوپر، عبادت میں 5 وقت کی نماز قائم کرنی ہے. نماز کوشش کریں کہ قضا نہ ہو، نماز پڑھنے کی کوشش کریں.
تہجد بھی ہو سکتا ہے تو پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد تسبیحات ہے جو کریں، صبح شام کا ذکر اذکار کریں، رات میں ذکر خدا کا ذکر تسبیح سورہ ملک رات میں پڑھ کر سویا کریں، تسبیحات درود شریف ہو گئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی پڑھا کریں، اس سے بھی پڑھ کر اپنا رات دن جب بھی وقت یہ نہیں کہ دن بھر بس تسبیح لے کے بیٹھ گئے یا قرآن نماز سب چیز لے کر کے مطلب چلنا ہے، آخرت کے لیے بھی اور دنیاوی کے لیے بھی، دنیا کو کام لے کر چلنا ہے کہ دنیا کا کام جو بھی ہے وہ اس کو بھی کریں، اس کے بعد اپنی عبادت کو بھی لے کر چلیں، آخرت بھی بنائیں، ٹائم سے ہر ٹائم دیا ہوا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، اسی حساب سے چلیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔